دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 19 تاریخ ہے اور تیسرے اتوار کا مبارک اور بابرکت دن آ گیا ہے، اور آج آپ کی خدمت میں اللہ اکبر کا ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ اللہ والوں، یوں تو اللہ اکبر کے معنی ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، اور یہ اتنا پائیدار اور اتنا افضل ترین ذکر ہے کہ اگر آج اللہ اکبر کا یہ وظیفہ پڑھ لیا تو اللہ پاک تمہارے نصیب میں 300 کروڑ لکھ دے گا۔ اللہ والوں، یہ کوئی عام وظیفہ نہیں، اگر ایک بار اللہ اکبر پکارو نا تو آپ کو ایک اونٹ ذبح کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ ایک اونٹ، حالانکہ جو ہے وہ اچھا سا جو اونٹ ہے وہ 1,00,000-1,50,000 کا آتا ہے۔ سوچے اتنا جو پیسہ ہے، رقم ہے، وہ رب کی بارگاہ میں صدقہ کرنے کا آپ کو ثواب مل جائے گا۔ اور اللہ والوں، اللہ اکبر پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ اگر آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ اکبر کا یہ جو عمل ہے یہ رب کی بارگاہ میں کیا مقام رکھتا ہے، تو ذرا اس ذکر کو ملاحظہ کریں، کیونکہ آذان شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے، نماز شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے، سنت ابراہیمی کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے، جنگوں کا آغاز کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر یہ اسماء اعظم ہے، اور جب بھی اللہ اکبر کو پڑھا جاتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور بندہ اپنے رب سے رابطے میں آ جاتا ہے۔ یعنی اگر رب کی مدد حاصل کرنی ہو تو اللہ اکبر کے ذریعے رب کو پکارو، اسی وقت رب کی مدد ہمیں حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جنگوں میں بار بار اللہ اکبر کہہ کر ہی جوش دلایا جاتا ہے۔ اور اللہ اکبر یہ کوئی عام ذکر نہیں، یہ بڑا ہی خاص ذکر ہے جس کے معنی ہیں اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ ایک عظیم اور بہت ہی خاص ذکر ہے جو اللہ کی بڑائی، قدرت، عظمت کو بیان کرتا ہے۔ اور اللہ والوں، دن میں 5 بار اذان دی جاتی ہے، تو لہٰذا آج ماہ شعبان المعظم کی 19 تاریخ اور تیسرے اتوار کے دن اللہ اکبر کا یہ شاندار عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا، اور ساتھ میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا وظیفہ بھی پڑھنا ہے۔ اور اللہ والوں، یہ پورا عمل، یہ پورا وظیفہ ایک مٹھی چاول کے دانوں پر آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ ایک مٹھی چاول کے دانوں کو لے، اس کے اوپر آپ نے اللہ اکبر اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ دن اتنا خاص ہے کہ اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ صرف 19 تاریخ نہیں بلکہ تقدیروں کو پلٹنے کا دن ہے۔ آج اگر آپ نے یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا تو رب کریم کے دربار سے کوئی دعا خالی نہیں لوٹے گی، جو کہو گے عطا ہوگا، جو کہو گے پورا ہوگا۔ اور اگر آج یہ موقع ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر پورا سال انتظار کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ اس لیے خدا را آج کی اس قبولیت والی گھڑیوں کو معمولی مت سمجھنا۔ شعبان کا مہینہ ویسے ہی رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس مہینے کے اندر رحمتیں برکتیں موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کی مدد کرے، آپ کے لیے آسانی ہو، رزق ملے، دولت ملے، شہرت ملے، تو آج ماہ شعبان المعظم کی آپ نے 19 تاریخ اور تیسرے اتوار کے دن اللہ اکبر اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے اور دوسروں کو بھی ثواب کی نیت سے بتانا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان المعظم کی 19 تاریخ اور تیسرے اتوار کا دن آ جائے تو پھر اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ لیں، کیونکہ یہ کامیابیوں کا راز ہے۔ یہ وہ راز ہے جس کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات حل ہوں گی، آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ اور اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر پڑھیے گا، کیونکہ جب آپ لوگ پانی کے گلاس پہ اس عمل کو پڑھیں گے، دم کریں گے اور اس پانی کو آپ لوگ پی جائیں گے تو وہ پانی آپ کے لیے شفا بن جائے گا، اور ایسی شفا بن جائے گا۔ دیکھیں، بعض اوقات ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے جسم میں کون سی بیماریاں یا کون سے جراثیم پروان چڑھ رہے ہیں، تو اللہ والوں، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین سے مدد مانگی جائے، اور رب کا جو کلام ہے، رب کے جو صفاتی نام ہیں، ان میں شفا ہی شفا ہے، اور قرآن تو سراپا شفا ہے۔ اور یہ بات ہمیں خود اللہ پاک نے بتائی ہے کہ قرآن جو ہے شفا ہے، جس طرح سے اس کو حاصل کرنا چاہتے ہو، جس چیز کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہو کرو، تمہیں کامیابیاں ملیں گی۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ رب العالمین یوں تو کبھی کسی کا محتاج نہ رکھے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس عمل کو پانی کے گلاس سے پڑھا جائے، کیونکہ جب بیماریاں دور رہیں گی نا تو ہمیں پھر کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا۔
تو اس لیے آج یہ وظیفہ آپ لوگ پانی کے گلاس پہ پڑھیں گے، اور ایک مٹھی چاول یا چینی کے دانے ضرور رکھیے گا، کیونکہ صدقہ کریں گے تو اس کا زیادہ فائدہ آپ لوگوں کو ملتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں جب صدقہ کریں گے رب کی راہ میں تو اللہ پاک اس صدقے کو پالتا ہے، اور جب روز محشر آپ لوگ رب کی بارگاہ میں پہنچیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ میرا صدقہ تو چھوٹا سا تھا، رب نے مجھے اتنے بڑے انعامات سے نواز دیا۔ تو اللہ والوں، اس لیے آج آپ لوگوں نے یہ عمل ماہ شعبان کی 19 تاریخ اور یہ تیسرے دولت سے بھرے اتوار کے دن پڑھنا ہے۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ شعبان المعظم کی 19 تاریخ اور تیسرے اتوار کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہیں ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، کیونکہ ماہ شعبان کا مہینہ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی رحمتوں برکتوں سے بھری ہوئی ہے، ہر گھڑی کے اندر قبولیت ہے۔ تو دوستوں، آج یہ عمل، یہ وظیفہ بالخصوص پڑھ لینا۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں شعبان کا مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ افضلیت والی اور کیا بات ہوگی کہ یہ مہینہ زندگی اور موت کے فیصلوں کا اور رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے۔ تو اللہ والوں، عمل سمجھ لیں کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ ہم لوگ وظائف پڑھتے ہیں، پورے دل سے پڑھتے ہیں، یقین سے پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ والوں، ہر بندے کی شکایت تقریباً یہی رہتی ہے۔ اللہ والوں، بے شک ہم لوگ وظیفہ بہت اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، جو طریقہ کار ہے، جو ترتیب ہے، جو احتیاط ہے، ان سب چیزوں کو فالو کرتے ہیں، لیکن کچھ غلطیاں ہماری ہو ہی جاتی ہیں، جیسے کہ دعا کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں، یا پھر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک وظیفہ کتنی بار پڑھا ہے، یعنی تعداد بھول جاتے ہیں، اور پھر ہم لوگ یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ عمل کام نہیں آ رہا۔ اللہ والوں، غلطی ہمارے اندر ہے، غلطی قرآن کے اندر نہیں ہے۔ میں جو آپ کو اعمال بتا رہا ہوں یہ تو قرآن سے ہیں، یہ تو صورتیں ہیں، جو یہ تو نام ہیں۔ تو اللہ والوں، اگر یہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے پھر کون فائدہ دے گا؟ ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں کہ یہ عمل آپ کو 100% فائدہ دے گا، بس بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا،
اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والو استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کی پریشانی الگ ہے، ہر بندے کی تکلیف الگ ہے، ہر بندے کے معاملات منفرد ہیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے تمام معاملاتوں کا حل آج ماہ شعبان کی 19 تاریخ کو ہو جائے تو پھر اس وظیفے کو پڑھیں، لیکن اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں۔ بس ایک گلاس پانی کا لے لیں اور ایک مٹھی چاول لے لیں یا چینی لے لیں اور بس صاف ستھری لیجئے گا۔ بے شک ٹوٹا چاول ہو کوئی حرج نہیں، لیکن اللہ والوں صاف ستھرا ہو، کچرا کنکر وغیرہ نہ ہو، اس چیز کا احتیاط کریے گا، صاف ستھرے لیجئے گا اور اس کو اپنے سامنے رکھ کے جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو فائدے اور بھی زیادہ ملیں گے۔ پانی آپ کے لیے شفا بن جائے گا اور رزق کے معاملات آپ کے اس صدقے سے حل ہو جائیں گے جو آپ لوگ اس عمل کے اندر کریں گے۔ تو اللہ والوں ہر گھر میں یہ چیزیں موجود ہوتی ہی ہیں۔ اگر کہیں جاب والی جگہ پر ہے وہاں پر اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں اور آپ کے پاس چاول وغیرہ نہیں تو کچھ دکان سے خرید لیں باجرہ وغیرہ، وہ صدقہ کر دیں، ورنہ کچھ رقم کچھ پیسے رب کی راہ میں صدقہ کر دیں تو یہ آپ کا وظیفہ، یہ آپ کا یہ عمل ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں۔ جو بھی مقصد ہے، بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، رزق دولت میں آسانیاں چاہتے ہیں، تو پھر آپ لوگوں نے اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں اگر ایک مٹھی چاول یا چینی لے لیں گے تو یہ آپ کا وظیفہ اور زیادہ بہتر انداز میں ہو جائے گا۔ اگر چینی یا چاول نہ ہو تو کچھ رقم اللہ کی راہ میں صدقہ ضرور کر دینا۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ اکبر کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر کلمات کو معمولی مت سمجھنا، یہ اسماء اعظموں میں سب سے بڑا اسماء اعظم ہے۔ آذان کی شروعات اللہ اکبر سے ہی ہوتی ہے، اللہ اکبر کہہ کر ہی آذان کی شروعات ہوتی ہے۔ ابتدائی کلمات یہی ہیں اور تکبیر جو دی جاتی ہے مؤذن وہ بھی اللہ اکبر سے ہی شروع ہوتی ہے۔ نماز کا آغاز بھی اللہ اکبر سے ہی ہوتا ہے، جنگ کا آغاز بھی اللہ اکبر سے ہی ہوتا ہے، حتیٰ کہ قربانی کرتے وقت بھی بسم اللہ اللہ اکبر ہی پڑھا جاتا ہے۔ تو دوستو اس کی فضیلت جتنی زیادہ میں آپ کو بتانا چاہوں آپ بولے میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن اللہ والوں وقت کی قلت کی وجہ سے آج آپ کو بس اتنا بتا رہا ہوں کہ اللہ اکبر کا یہ عمل سب سے پہلے پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے خاص عمل ہے اور یہ وہ وظیفہ ہے جو دولت کھینچ کے لے کر آئے گا، نصیبوں کو سنوارے گا، رب کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہوں گی۔ اللہ والوں جب رب کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں نا تو رحمت کے وہ خاص دروازے کھل جاتے ہیں جہاں سے آپ کی مدد ہوتی ہے، غیب سے رزق ملتا ہے، گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج اللہ اکبر کا یہ عمل لازمی پڑھنا۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ اللہ اکبر یہ ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر یہ 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگ اللہ اکبر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے اللہ اکبر کو صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ نے اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں اللہ اکبر یہ بڑے ہی خاص کلمات ہیں، تو لہٰذا جو پڑھنے کا انداز ہو
आंखों को बंद करें और फिर अल्लाहु अकबर इस तरीके से पढ़ें और इतनी आवाज में पढ़ें कि अपने मुंह से बोलें और कानों से सुन ले। ये सबसे अफजल तरीका होता है, वरना दिल ही दिल में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको अफजल तरीका बता रहा हूं कि इतनी आवाज में करें, इतनी जोर से ना पढ़े कि दूसरा जो है वो डिस्टर्ब हो, इतनी जोर से हाँ जरूर पढ़े कि आपके मुंह से आवाज निकले और आपके कान उस आवाज को सुन ले। क्योंकि जब कोई बंदा अल्लाह अकबर कहता है तो उसके मुंह से नूर निकलता है, और जब कानों में आवाज जाती है तो नूर मुंह से निकल के कानों तक पहुंच जाता है। ये अपनी बात नहीं कह रहा, ये यकीन करें बुजुर्गान दीन के अकवाल आपके आगे पेश कर रहा हूं। ये रूहानी बातें हैं, अगर समझ में आ गई तो यकीन करें आपकी किस्मत बदल जाएगी। अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है? अल्लाह वालों, सबसे खास वजीफा है दौलत के एतबार से, मगफिरत के एतबार से और अल्लाह पाक से माफी मांगने के एतबार से। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अल्लाह वालों, ये वो तस्बीह है जो शैतान की भी चीखें निकाल देती है। चीखें मार के शैतान रोता है जब कोई बंदा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम को पढ़ता है। ये वो कुदरत और रहमतों वाले अल्फाज हैं कि इनको पढ़ने से आपकी मुश्किलात हल होती हैं, आपकी परेशानियां हल होती हैं, रिस्क में बेशुमार की बरकत होती है। अल्लाह वालों, ज्यादातर हमारे गुनाह ही होते हैं जो हमें कुएं में बल्कि पीछे धकेलते हैं, हमें आगे नहीं बढ़ने देते, वो हमारे गुनाह ही होते हैं। लेकिन अगर इन कलिमात को पढ़ लिया जाए तो रब भी राजी हो जाता है, रब की रहमतें भी नसीब होती हैं। अल्लाह वालों, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम ये एक तस्बीह नहीं है, ये वो रूहानी कुंजी है, ये वो रूहानी राज है, ये वो आपको देने लगा हूं जिसको पढ़ने से नसीब संवर जाते हैं, नसीब बदल जाते हैं। अल्लाह वालों, कामयाबियां ही कामयाबियां हमारी किस्मत में, हमारे नसीब में लिख दी जाती हैं। तो खुदारा आज ये खास अमल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का बिलखुसूस पढ़ लेना। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, ये एक बार हो गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, ये दो बार हो गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अल्लाह वालों, ये 4 बार इस तरीके से देखें आप लोगों ने ये पढ़ने हैं कलिमात ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। चाहे तो इल्ला बिल्लाह तक भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो अलीय्यिल अज़ीम तक भी पढ़ सकते हैं, दोनों तरीके बहुत अच्छे हैं। जैसा दिल करे आप लोग पढ़ लें, लेकिन पढ़ना आपने यकीन करे रोते हुए है, क्योंकि ये मगफिरत का परवाना है। आप लोग आंखों को बंद करें, अपने गुनाहों को याद करें, उसके बाद इस तस्बीह को पढ़ना शुरू करें। खुद ब खुद आपके आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे, खुद ब खुद आपको रोना आना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग इस खास तस्बीह को पढ़ सकते हैं। कितनी बार पढ़ना है? सिर्फ 41 बार, 41 टाइम्स ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम को पढ़ना है। अब आप लोगों ने आखिरी में क्या करना है? अब आप लोगों ने आखिर में बहुत ही खास इसमें आज़म है। यूं समझिएगा कि आज ये अमल की रीढ़ की हड्डी है, ये ऐसी रीढ़ की हड्डी है कि अगर आपने ये अमल मुकम्मल पढ़ लिया तो आपकी तमाम हाजतें पूरी होंगी, तमाम मुरादें। मैं यकीन के साथ कहता हूं, मैं कसम उठा के कहने को तैयार हूं, आज आपकी तमाम की तमाम हाजतें पूरी होंगी। रिस्क में इतनी बरकत और खैर होगी, आपने यकीन नहीं करा होगा कि मेरा अल्लाह पाक मुझे ऐसे भी नवाज सकता है। अब अल्लाह वालों, वो नाम कौन सा है? वो नाम है या रहीमू। या रहीमू, या रहीमू, या रहीमू, ये अल्लाह पाक की बहुत ही खास सिफ्त है, और आपने या रहीमू को भी या अल्लाह के साथ मिलाकर पढ़ना है, यानी या रहीमू और या अल्लाह पढ़ना है। या रहीमू के मायने हैं कि अल्लाह पाक बहुत ज्यादा रहम करने वाला है, मेहरबानी करने वाला है, नरमी रखने वाला है। और ये नाम जो है अल्लाह पाक की रहमत को जाहिर भी करता है। ये रहम खास तौर पर अल्लाह के नेक बंदों पर दुनिया और आखिरत में होता है। या रहीमों के मायने हैं वो ज़ात जो बार बार रहम करती है, छोटे छोटे कामों पर भी नवाज देती है, बगैर मांगे अता करती है, हर बार खता पर माफ कर देती है। अल्लाह वालों, इस नाम के पढ़ने वाले को अल्लाह पाक की खास नजर रहमत हासिल होती है।
دلوں میں نرمی آتی ہے، یہ عمل آپ کے رزق میں آسانی لے کر آئے گا، تعلقات میں بہتری لے کر آئے گا۔ اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو اس کے لیے بھی آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کوئی مقصد ہو، کوئی حاجت ہو، ہر مقصد میں آسانی ہوگی، ہر مقصد میں اللہ پاک آپ کے رزق میں بے شمار کی برکت اور رحمت نازل و نزول فرمائے گا۔ بس یا رحیم یا اللہ پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا رحیم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا رحیم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا رحیم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا رحیم یا اللہ کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف 33 بار 33 ٹائمز یا رحیم یا اللہ پڑھنا ہے، اور پھر چینی پہ دم کر دیں۔ اب آپ لوگوں نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اللہ رب العالمین سے مانگنا شروع کر دیں۔ جتنا مانگنا ہے، جیسا مانگنا ہے آپ مانگیں۔ آپ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آنے والی، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ کیونکہ اللہ رب العالمین جب اپنے بندوں کو دینے پر آتا ہے نا، وہ نہ ہی شکلوں کو دیکھتا ہے نہ ہی اعمالوں کو دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ ہم لوگ دعا صحیح انداز میں نہیں کرتے۔ وظیفہ پڑھتے ہیں بہت اچھے انداز میں، رو رو کر بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن دعا کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں اور بس اتنا کہہ دیتے ہیں، یعنی کہ رٹی ہوئی دعائیں ہوتی ہیں کہ میرے مولا جو میرے حق میں مجھے ہے وہ عطا کر دے۔ وہ ٹھیک ہے، آپ کی دعا صحیح ہے، لیکن مانگنے کا انداز آنا چاہیے۔ اللہ والوں اسی طریقے سے کہا نبی پاک نے کہ جب بھی رب سے دعا کرو تو روتے ہوئے کرو، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لو۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جب بھی دعا مانگا کریں تو اس طرح سے مانگا کریں کہ واقعی جسے مانگنے کا حق بنتا ہے۔ ہم لوگ اللہ رب العالمین سے اس طرح سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یقین کریں اگر اپنے سیٹوں سے، جہاں پر ہم لوگ نوکری کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں نا، وہاں کے جو سیٹ ہوتے ہیں اگر ان سے اس لہجے میں بات کریں تو وہ ہمیں جلدی چھٹی بھی نہ دیں۔ میں آپ سے صحیح کہہ رہا ہوں، ہم لوگ اللہ رب العالمین سے اس احترام کے ساتھ بات نہیں کرتے جیسا کرنے کا حق بنتا ہے، اسی لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیونکہ با ادب جو ہوتا ہے وہ با نصیب ہوتا ہے، اور جو بے ادب ہوتا ہے وہ بد نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے آج آپ لوگوں نے لازمی اس عمل کو پڑھنا ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو، جو طریقہ کار میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ لوگ اس طریقے سے پڑھ لیں گے تو آپ کی تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں انشاءاللہ العزیز منٹوں میں حل ہو جائیں گی۔ کیونکہ اللہ رب العالمین جب دینے پر آتا ہے تو پھر وہ نہ ہی شکلوں کو دیکھتا ہے، پھر وہ نہ ہی اعمالوں کو دیکھتا ہے، وہ ہمیں چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ وہ رب کی شان کریمی ہے۔ تو اللہ والوں اب چینی کا کیا کرنا ہے؟ چینی کو آپ لوگ صدقہ کر دیں، میں آپ کو یہ کہتا ہوں، کیونکہ دیکھیں صدقہ ایسی چیز ہے جو ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اب صدقہ جو ہے وہ کس طریقے سے کرنا ہے؟ مثلاً کہ کوئی میٹھا بنا کے غریبوں کے گھر بھجوا دے تو یہ ایسے بھی صدقہ ہو جاتا ہے، اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو کسی چیٹیوں وغیرہ کو ڈال دیں تو اس طریقے سے بھی صدقہ ہو جائے گا، کیونکہ ان کی دعوت ہو جائے گی۔ اب چیٹیاں کہاں ہوں گی یہ بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ کونوں کے اندر مل جاتی ہیں، میدان کے کونوں میں یا قبرستان کے کونوں میں بے شمار کی چوٹیاں آپ کو مل جائیں گی۔ آپ وہاں پر جو ہے ان کو ڈال دیں اور رب سے دعا کریں کہ میرے مولا میرے اس صدقے کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور آئندہ بھی مجھے اپنی بارگاہ میں صدقہ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ اس طریقے سے آپ لوگ دعا کریں، اللہ رب العالمین آپ کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس بھائی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔